بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہماری تراویح دوسرا سوا سپارہ، کیونکہ روزانہ سوا پارے کے حساب سے ہماری یہ تفسیر چل رہی ہے، جیسا کہ تراویح میں سوا سپارہ مکمل کرتے ہیں اس کا مختصر سا خلاصہ آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا سورۃ البقرہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کے اختتام تک تقریباً اس کا مختصر احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں بہت تفصیلی احکامات، مدنی صورت ہے اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ شروع میں تو کچھ منافقین، مسلمان، کفار، ان کے احوال کا تذکرہ ہوا، پھر انبیاء کے احوال کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ جو گائے سے متعلق تھا، جس کے نام پہ سورۃ البقرہ بھی ہے، اس کا احوال پیش ہوا، اور دوسرے پارے کے شروع میں بالکل تحویل قبلہ کا واقعہ آیا۔ آج کا جو ہمارا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیس البر، یہاں سے سورہ بقرہ کے اختتام تک بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن پہ اگر تفصیلی بات کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ ہاں، میں صرف ان کی طرف اشارہ دیتا جاتا ہوں کہ لیس البر، یہ جو ابواب البر ہیں، یہاں سے لے کے سورہ بقرہ کے اختتام تک تقریباً 35-34 احکامات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمائے۔ کہ شروع میں بیان فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو بیان فرمایا وہ یہاں پہ قصاص کا حکم بیان فرمایا۔ قصاص کا مطلب کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کو جان بوجھ کے یا غلطی سے قتل کر دیا یا کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کی کیا تلافی ہوگی، کس طرح شریعت میں قصاص لیا جائے گا، تو اس کا تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم، اسی سے تھوڑا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکامات بیان فرمائے۔ وصیت مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں ہی کوئی وصیت کر جائے، مثال کے طور پہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال جو ہے فلاں ورثہ کو دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا، اس طرح کی کوئی بھی وصیت کر جائے کہ جس کا نفاذ مرنے کے بعد ہوتا ہے، تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ پھر اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو دوسرے رکوع میں روزے کا تفصیلی حکم بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات اور روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ آج دوپہر کا بیان بھی اسی پہ تھا سارا۔ تو تیسرا حکم یہ، پھر چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں سے متعلق بیان فرمایا اسی رکوع میں۔ اسی سے آگے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے متعلق ہی اعتکاف کے متعلق مسائل بیان فرمائے کہ اعتکاف کسے کہا جاتا ہے، آخری عشرے میں سنت ہے، کتنے دنوں کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس سے آگے جائیں، چھٹا حکم جو ہے وہ مال حرام سے بچنے کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، حرام مال سے بچائے، اس کا تذکرہ آیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ساتواں حکم بیان فرمایا جو اس سے اگلے رکوع میں ہے
کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب کا اسلوب تبدیل فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یعنی کب حج ہوگا، کب روزہ ہوگا، کب عید ہوگی، تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں تو اس مقصد کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 8واں حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جاہلیت کی کچھ رسمیں ہیں ان کو منع فرمایا کہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے احرام باندھ لیتا تھا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے پھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ گھر کی پشت سے دیوار پھلانگ کے اس طریقے سے داخل ہوتا تھا۔ اس کو وہ انہوں نے شرعی عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی یہاں پہ منع فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے قتال کا حکم بیان فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے کہ اس سے اگلے سال پھر ان کا معاہدہ ہوا کہ اگلے سال یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جائیں گے، جو صلح حدیبیہ کی کافی ساری شرائط تھیں مسلمانوں کے خلاف تھیں کہ بغیر یعنی تلوار کے جائیں گے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور کافی ساری شرائط تھی۔ تو اگلے سال جب جانے لگے تو اشہر حرم تھے کہ وہ مہینے کہ جن میں قتال کرنا منع تھا، تو صحابہ کو یہ اشتباہ ہوا کہ اگر ہم جائیں گے اور کفار نے کوئی مزاحمت کر دی تو ہمیں تو ان مہینوں کے اندر قتال کرنا منع ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ خود اپنی طرف سے ابتدا نہ کی جائے، اگر کفار کی طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو پھر ان مہینوں کے اندر دفاعی طور پہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، یہ 9واں حکم یہاں پہ بیان ہوا۔ اس کے بعد پھر 10واں حکم ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، خاص طور پہ رمضان، کہ جہاں ہر چیز، ہر نیکی کا اجر کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو جہاں عام دنوں میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے تو رمضان میں اس کا اجر بھی کافی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پارہ جو ہے اس کا تقریباً تیسرا رکوع، چوتھا رکوع جو ہے الحج، وہاں پہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے تفصیلی احکام بیان فرمائے کہ حج کن مہینوں میں فرض ہے، حج کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا موانع ہیں، عمرہ کس چیز کا نام ہے، عمرہ کسے کہا جاتا ہے، کس طریقے سے عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا پارہ ہے اس کا جہاں نصف ہو رہا ہے، یعنی آدھا ہو رہا ہے، تو اس سے پہلا جو رکوع ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے حج اور عمرے کے تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ تو اس سے اگر ہم آگے جاتے ہیں تھوڑا سا اگلے رکوع میں اگر ہم جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر صدقے کے مصارف بیان فرمائے، جس طرح دیگر جگہوں میں بھی آتا ہے نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ یہ سارے 8 مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے بھی مصارف ہیں اور پھر آگے صدقات کے بھی مصارف ہیں کہ صدقہ کن لوگوں پہ کیا جائے، تو یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے کہ ان کے اوپر تم لوگ صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ خرچ کر سکتے ہو۔ تو 12واں حکم یہ۔ پھر اس کے بعد 13واں حکم، اسی سے آگے جہاد کی فرضیت کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، اور جہاد جو ہے یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ اسلام کی بقا، اسلام کا تحفظ اس جہاد کے ذریعے سے۔ لیکن جہاد کے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، اور فرض ہو جائے تو اس جہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عام دوسرے قوموں کی طرح کہ جو بھی سامنے آئے مار دیا جائے، جو بھی چیز آئے اجاڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ شریعت نے اس کے خاص اصول بیان فرمائے۔ اگر ان طریقوں کے مطابق کیا جائے گا تب تو یہ جہاد کہلاتا ہے، وگرنہ یہ پھر فساد کے زمرے میں آ جائے۔ اور اسی کے ساتھ 14واں حکم کہ اشہر حرم، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا
کہ ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ زمانہ جاہلیت سے حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے کہ ان میں یہ لوگ لڑائی اور قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، اچھی بات۔ لیکن اگر دشمن کی طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو وہاں پھر مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کی اجازت ہے کہ وہ ان مہینوں میں ان سے جہاد وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حکم تقریباً 9-10واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو برائیوں سے منع فرمائے گی، آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق پوچھتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ نے شراب کے تفصیلی احکام، جوئے کے تفصیلی احکام اور ان کے مفاسد کہ کیا کیا ان کی برائیاں ہیں، اور یہ ایسی دونوں چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی قوم میں پڑ جائیں تو پھر اس قوم کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک شراب، دوسرا جوا، اور اگر کوئی قوم اس میں مبتلا ہو جائے تو وہیں سے اس کی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی دو برائیاں ہیں۔ اور عرب میں اگر دیکھا جائے تو عرب کے قبائل میں، عرب میں شراب بھی بہت عرصے سے رائج تھی، اور جوا بھی، جوئے کے تیر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوئے کے تیر رکھتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ تو یہ دونوں ایسی برائیاں ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ پیوست ہو جائیں تو وہ قوم کی بربادی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور ان برائیوں سے پھر چھٹکارا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، شراب کے حرمت کے تدریجی احکام الگ الگ نازل ہو، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بات آ جائے گی کہ پہلے منع فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر اس کے بعد منع فرمایا کہ نماز کے دوران، نماز سے پہلے شراب نہ پیا کرو، پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ ایسی چیزوں سے متعلق، اور پھر آخر میں جا کے چوتھا جب اس کا حکم ہے بالکل وہاں قطعی طور پہ شراب کو کیا کر دیا گیا تھا، حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا تفصیلی احکام بیان فرمایا۔ یہ ہمارا 15واں حکم تھا۔ اس کے بعد 16واں حکم اسی یعنی 1.25 سپارے میں خرچ کرنے کی یعنی مقدار کیا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا جائے، تو آپ فرما دیجئے بھی جتنا ہو سکے، جتنا آسانی سے ہو سکے۔ بھئی دیکھیں، ہر ایک کے خرچ کرنے کے الگ الگ مقدار ہیں نا۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو کروڑ میں سے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، اس کے پاس ہے ہی 100 روپے، تو اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا آسان ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کے لیے 1000 خرچ کرنا کیا آسان۔ تو جتنا تم سے ہو سکے اس لحاظ سے کیا جائے، خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے۔ ایک تو ہے صدقات واجبہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں نا، زکوٰۃ یا کوئی نظر وغیرہ، اس کا ادا کرنا تو ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، یعنی سال کے بعد 2.5% اپنے مال میں سے نکال کے مستحقین تک پہنچانا، یہ انسان کے ذمہ ایسے ہی فرض ہے جس طرح کے انسان کے ذمہ نماز فرض۔ اور یہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو دنیا میں کوئی آدمی غریب ہی نہ رہے، ایسا یہ شریعت کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چیز ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اور اگر عمل نہ کیا جائے، زکوٰۃ کے اندر چوری کی جائے، زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہ کی جائے، اپنے مال میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں اس ٹائم جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اس کے بعد اسی 1.25 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے احکامات بیان فرمائے سورۃ البقرہ میں، کہ اگر کوئی آدمی یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ کہ جس کا والد اس دنیا سے انتقال کر گیا ہو، نابالغ بچہ کہ جس کا والد انتقال کر گیا اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہو گیا تو اس کے مال کو اس کے چچا، اس کے رشتہ دار سارے ہڑپ کر لیتے تھے اور اس کو اپنا مال سمجھتے تھے۔ شریعت نے اس یتیم کے احکامات بیان فرمائے سورۃ البقرہ میں،
کہ یتیم کے مال تمہارا مال نہیں ہے بلکہ اسی کا مال ہے، لہٰذا اس کے اوپر خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ کس طریقے سے خرچ کیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ سارا مال لٹا دیا، ہاں کچھ مال کاروبار میں لگا دیا جائے جس سے اس کو نفع بھی ہوتا رہے، کچھ اس پہ تھوڑا بہت خرچ کرتے رہیں۔ متولی ہے وہ جو اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی کیا کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے۔ جب یہ یتیم بڑا ہو جائے، بلوغت کی عمر کو یا عقل کو پہنچ جائے، تو اس کو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ سارے احکامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر 18واں حکم کفار سے نکاح کرنے سے متعلق، کہ آیا کوئی مسلمان آدمی ہے وہ کسی کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی مسلمان خاتون ہے تو وہ کسی کافر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، مسلمان اور کافر کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے بیان ہے۔ اور اس کے بعد پھر یسألونک عن المحیض، عورتوں کی پاکی ناپاکی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے قسمیں کھانے سے متعلق ہے، کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، کسی ماضی پہ گزرے ہوئے پہ قسم کھانا، تو قسموں کے اقسام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ اور قسم اگر کھا لی ہے تو کون سی قسم توڑ دینی چاہیے، قسم کا کفارہ کیا ہوگا اگر کسی نے قسم توڑ دی، تو ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس سے آگے چلیں تو پھر ایلا کا حکم ہے۔ ایلا کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی 4 مہینے اپنی اہلیہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر تو قسم توڑ دیتا ہے تو پھر تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں توڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق بن جائے گی۔ تو اس کے تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم جہاں پہ الطلاق مرتان، دوسرے پارے کا تیسرا پاؤ جہاں پہ اختتام ہونے والا ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً طلاق کے احکامات بیان فرمائے۔ طلاق کے پھر الگ الگ احکام ہیں کہ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائن کسے کہتے ہیں۔ اول تو شریعت میں آتا ہے کہ سب سے مباح چیزوں میں سے، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق کی ہے۔ لیکن اس طلاق کی کبھی کوئی نوبت آ جائے، ایسی صورت پیش آ جائے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ تو پھر اس صورت میں طلاق کے کیا احکام ہیں، کس طریقے سے طلاق دی جائے، آیا ایک دی جائے، آیا تینوں ایک ساتھ دی جائیں، طلاق بائن کن صورتوں سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام احکام سورۃ البقرہ میں تفصیل سے بیان فرمائے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی طلاق دے دے تو جس کو طلاق دی جاتی ہے اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ تو کس صورت میں عدت گزارے گی، کس صورت میں عدت نہیں گزارے گی، اور عدت گزارے گی تو کتنے دن کتنے مہینے عدت گزارے گی، اس عدت کے دوران اس کا نکاح کہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ان تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا یہاں پہ۔ اور پھر عدت کے دوران یہ عورت کس کے گھر میں رہے گی، شوہر کے گھر میں ہی رہے گی یا اپنے گھر لوٹ جائے گی؟ عدت کے دوران اس عورت کا نفقہ یعنی کھانے پینا، رہائش کس کے ذمہ داری ہوگی؟ تو ان تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کہ اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی، مثال کے طور پہ کسی زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس انتقال کر جاتا ہے یا کسی عورت کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا تھا، تو یہ لوگ اس کو اب کہیں اور شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ تاکہ اس کا جو مال وغیرہ ہے وہ سارا ہم لوگ اپنے لے لیں، اس کا مال خاندان سے باہر نہ جائے، یا تو اسی طریقے سے یہ مر جائے گی تو تب بھی اس کا مال سارا ہمارے ذمہ آ جائے گا، اور اگر نہیں مرے گی تو کم سے کم مال باہر نہیں جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا کہیں نکاح نہیں ہونے دیتے۔ تو شریعت نے ان چیزوں سے، ان صورتوں سے بھی منع فرمایا کہ جب عدت گزر گئی ہے تو اب جہاں عورت چاہے تو وہ اپنی مرضی سے کیا کر سکتی ہے، نکاح وغیرہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر 30واں حکم جو ہے وہ رضاعت سے متعلق ہے۔ رضاعت کہتے ہیں کہ
دودھ پلانا جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کی ولادت ہوئی ہے، اس کا بچہ ہے، تو اس صورت میں عورت کے ذمے اس کو دودھ پلانا ہے نہیں ہے، اس کو دودھ کون پلائے گی، اور اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ رضاعت کا حق کس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی پرورش کون کرے گی، والد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سارے رضاعت کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔ اسی سے آگے ہم چلتے ہیں۔ تو اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو اس صورت میں عدت کیا ہوگی؟ اس کا مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، کہ یہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلی، یعنی سوگ ہے نا، ایک طرح کا سوگ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو، تو یہ ان دنوں میں گھر سے باہر نہیں نکلے گی، بناؤ سنگار زیادہ نہیں کرے گی، ہاں پاک صاف رہنا تو اپنی جگہ۔ ہاں جب یہ عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن دوران عدت نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی کے آگے دیکھیں کہ اگر کسی عورت کو خلوت سے پہلے ہی نکاح ہوا، کسی آدمی کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں طلاق کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں اس کو مہر وغیرہ کتنا ملے گا، اس کے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات بیان فرمائے۔ اور اس سے آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا بیان فرمایا، اور اس طریقے سے تقریباً یہ سورۃ البقرہ میں کافی سارے احکامات، تقریباً 35-36 کے قریب یہ احکام جو میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بیان ہوئے یہ آج کی صورت میں بیان۔ اور پھر اگر تیسرے پارے میں آپ جائیں، تیسرے پارے کا تقریباً جہاں پہ سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ سود جو اس وقت پورے معاشرے کو جس نے جکڑا ہوا ہے، اور پورے یہود نے اس ٹائم پوری دنیا کو سودی نظام میں لگایا ہوا ہے، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اسلام سود کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو سود کھانے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ یا تو سود سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو سود سے متعلق، سود کی حرمت سے متعلق تفصیلی احکامات بیان فرمائے، اور سورۃ البقرہ کا جو بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، یعنی آخری رکوع سے پہلا رکوع، اس میں ایک اصول کی طرف اشارہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو بھی دنیا کے معاملات ہیں اس کو لکھ لیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ آپ کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا، کوئی بھی معاہدہ ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی وعدہ ہے، کوئی بھی لین دین ہے، تو اس کو لکھنے کی عادت ڈالو، اور لکھنے کے طریقے بیان فرمائے شریعت نے کہ جب لکھ رہے ہو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، تاکہ کل کو اس تحریر کے اوپر 2 گواہ ہوں کہ ہاں یہ واقعی اس کی تحریر ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے، اور اس نے قرض دیا، تو یہ ایک معاہدہ ہے، اس کو لکھ لو بھی فلاں آدمی نے مجھ سے اتنے لاکھ روپے قرض لیا اور فلاں مدت تک مجھے کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز بیچ دی اور اس کے عوض میں آپ مجھے اتنے روپے فلاں تاریخ کو دیں گے، تو ایگریمنٹ کی صورت میں لائیں، لکھنے کی صورت میں لائیں۔ اور بلکہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو لکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کے گھریلو معاملات ہیں، جو سارے مصارف ہیں، خرچ ہیں، ان کو لکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہر چیز کا اندازہ بھی ہوتا رہے، اور دوسرا کبھی بھی کوئی لڑائی جھگڑا ایسی نوبت آ جائے تو آپ کے پاس پروف ہے، ثبوت ہے۔ تو اس سورۃ البقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان معاہدات کو لکھنے کی تاکید فرمائی۔ آج کل ہمارے کورٹ کے جو مسائل ہیں، کورٹ کچہری کے، دیکھیں نا ہر چیز کیا آتی ہے؟ ریٹن، اور ریٹن کا ہی کیا ہے؟ پاور ہے کہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی معاہدہ کیا، آپ نے کوئی پلاٹ سیل کیا، آپ نے کوئی گھر سیل کیا، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا ایگریمنٹ ہے۔ اگر ایگریمنٹ ہے تو یہ پروف ہے اس چیز کا کہ میں نے یہ چیز فلاں سے اتنے روپے میں کیا کر لیے؟ خرید لیے۔ اور اس کو اگر کل کو وہ منکر ہو جاتا ہے تو آپ جا کے کورٹ میں یہ جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہو، کیونکہ یہ قانونی کاغذ ہے آپ کا کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ معاہدات کر سکتے ہو۔ اگر اس پہ ریٹرن پہ ساری چیزیں ہیں تو کل کو کوئی بھی ایسی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو آپ اس کو جا کے کورٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات سورۃ البقرہ میں جو آج تقریباً میں نے 34 کے قریب احکامات کی طرف آپ حضرات کو اشارہ صرف دیا ہے۔ اگر ایک پہ بات کرنے آ جائیں تو ہر پہ تفصیلی احکام ہے، طلاق پہ بات کرنے آ جائے طلاق کے تفصیلی احکام ہے، سود پہ بات کرنے آ جائیں تو سود کا تفصیلی تذکرہ ہے،
شراب پہ بات کرنے آ جائیں، شراب کے متعلق احکامات ہیں، قصاص کے متعلق احکامات ہیں، تو یہ سارے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ سورۃ البقرہ ایک تو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات بیان فرمائے، تفصیل سے احکام بیان فرمائے، اور اس لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ان احکامات کو تفصیل سے پڑھا جائے، ان احکامات کو تفصیل سے سیکھا جائے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس مختصر سے وقت میں نے اشارتاً آپ کے سامنے جو احکام سورۃ البقرہ میں آئے ان کی طرف صرف اشارہ دیا، تاکہ کوئی بھی تفصیلی وقت ہو تو آپ لوگ اس کا تفصیل سے پوری سورت کے احکامات کا مطالعہ فرمائیں، اور کوئی استاد اگر مل جائے تو ان سے ان تمام احکامات کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہمارے سوا سپارے میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کا مختصر احوال آپ حضرات کے سامنے الرحمن اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے روزانہ تراویح میں جو سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے، اسی سوا پارے کے حساب سے اس سوا پارے کے اندر جو قرآن مجید ہمیں پیغام دے رہا ہے تو اس کی طرف اس مختصر سے وقت میں آپ کو اشارہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اوقات کو قبول فرمائے اور اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔